میری طرف سے توقیر ٹی وی دیکھنے اور سننے والے تمام دوستوں کو السلام علیکم۔ محترم ناظرین، آج ہم آپ کو لے جانے والے ہیں ایک ایسے شہر کی سیر پر جسے دنیا کا سب سے قدیم شہر قرار دیا گیا ہے، جسے خوشبوؤں کا شہر اور دی مون سٹی بھی کہا جاتا ہے، جس پر اسرائیل نے قبضہ کر لیا اور اسے تینوں ابراہیمی مذہب عیسائیت، یہودیت اور اسلام کا شہر کہا جاتا ہے۔ اسے کیلے کے باغات کے لیے بھی جانا جاتا ہے، جہاں اسرائیل آج بڑی بڑی انویسٹمنٹس کر رہا ہے۔ اسے حسین مردوں کی سرزمین بھی کہا جاتا ہے۔ دوستو کہتے ہیں جب اس سرزمین پر پیدا ہونے والے جنگجو دوسرے ممالک فتح کرنے کے لیے جاتے تو دشمن ملک کی خواتین ان کی دیوانی ہو جاتی۔ جی ہاں دوستو، میں بات کر رہا ہوں فلسطین کے تاریخی شہر جیریکو کی، جسے اریحا بھی کہا جاتا ہے۔ یہ ایک شہر ہے مگر مختلف زبانوں میں اس کے مختلف نام ہیں۔ آئیے دوستو چلتے ہیں اپنی منزل مقصود کی جانب۔ دوستو، جدید آرکیولوجیکل انکشافات میں ایک اہم دریافت دریائے اردن کے مغربی کنارے پر واقع قدیم شہر اریحا یا جیریکو کے گرد فصیلوں کی تعمیر ہے، جو یہاں اثریتی کھدائیوں کے مطابق تقریباً 8000 سال قبل مسیح میں قائم ہوئی تھی۔ جیریکو ان کھدائیوں کے بعد پہلی قدیم ترین انسانی آبادیوں میں شمار ہونے لگا ہے، جو انسانی تہذیب و تمدن کی جانب انسان کا پہلا قدم تھی۔ ایک اثریتی اندازے کے مطابق پہلے پہل شکاری انسانوں نے یہاں تقریباً 9000 قبل مسیح میں انسانی آبادی قائم کی۔ محققین کے مطابق تقریباً 8000 قبل مسیح کے قریب اس اولین انسانی آبادی نے ایک منظم انسانی معاشرے کی شکل اختیار کر لی، جس نے حفاظت کے مقصد کے لیے اپنی آبادی کے گرد پتھر کی فصیل تعمیر کی۔ اس فصیل کی طوالت سے اندازہ لگایا گیا ہے کہ اس زمانے میں شکاریوں کی اس بستی نے ایک شہر کی حیثیت اختیار کر لی تھی، جس کے ارتقائی عمل میں کم سے کم 1000 سال لگے۔ کھدائیوں میں ملنے والے آثار قدیمہ سے پتہ چلتا ہے کہ یہاں انسانی آبادی کے مکین گندم، مکئی اور جو کی کاشت بھی کرتے تھے۔ 7000 قبل مسیح میں آباد یہاں ایک ایسے معاشرے کے آثار ملے ہیں جو اپنے ابتدائی تہذیب و تمدن کی وجہ سے اس وقت تک 9 ہجری دور سے تعلق رکھتا تھا، اور اس معاشرے سے تعلق رکھنے والے افراد کو ابھی برتن بنانے کا فن نہیں آتا تھا۔ یہاں خیال کیا جاتا ہے کہ یہ نوادرات یہاں شمالی شام سے آئے تھے۔ دوستو، اس شہر کا دوسرا 9 ہجری دور، جس کے باشندوں کا انحصار صرف زراعت پر تھا، تقریباً 6000 قبل مسیح میں اختتام پذیر ہوا۔ 5000 قبل مسیح کے لگ بھگ یہاں جو لوگ آباد تھے وہ برتن سازی کے فن سے آشنا تھے، مگر ان کا طرز زندگی 9 ہجری دور سے زیادہ مختلف نہیں تھا۔ اگلے 2000 سالوں تک یہاں کی زندگی ٹھہراؤ کا شکار رہی۔ تقریباً 3000 قبل مسیح کے اختتام تک یہاں باقی فلسطین کی طرح ایک شہری تہذیب کا آغاز ہوا، اور یہ ایک بار پھر فصیل دار شہر بن گیا۔ یہاں اس بات کے شواہد بھی ملے ہیں کہ بنی اسرائیل کے حملے کے وقت جیریکو کے گرد فصیل موجود تھی۔ 300 قبل مسیح میں یہاں کی شہری زندگی میں ایک بار پھر زوال آیا، جس کی وجہ یہاں بہت سے خانہ بدوش قبائل کی آمد تھی جو اموری تھے۔ 1900 قبل مسیح میں ان کے جانشین کنائی بنے، جن کی ثقافت بحیرہ روم کے خطے کی ثقافت سے ملتی جلتی تھی۔ کنائیوں نے یہاں ایک بار پھر خالص شہری زندگی متعارف کروائی۔ اثریاتی کھدائیوں سے پتہ چلتا ہے کہ ان کے مکانات پختہ اور باقاعدہ فرنیچر کے حامل تھے۔ یہ لوگ حیات کے بعد موت پر یقین رکھتے تھے۔ دوستو، بائبل کے مطابق جیریکو پر بنی اسرائیل نے ارض مقدس پر داخلے کے بعد حملہ کیا تھا، اور یہاں انسانی آبادی متروک ہو گئی تھی۔ پھر کہیں 9ویں صدی قبل مسیح میں یہ شہر دوبارہ آباد کیا گیا۔ 1952 سے 1958 تک یہاں اثریاتی کھدائیاں ہوئیں، جن کا مقصد اسرائیلیوں کے ہاتھوں ہونے والی تباہ کاری کا معائنہ کرنا تھا۔ ماہرین کے مطابق یہ تباہی 14ویں صدی قبل مسیح میں رونما ہوئی تھی، جس کے بعد لوہے کے زمانے تک یہ شہر ویران پڑا رہا۔ 7ویں صدی قبل مسیح میں یہاں دوبارہ خاصی تعداد میں انسان آ کر آباد ہوئے۔ یہ انسانی آبادی 586 قبل مسیح میں بابلیوں کے ہاتھوں اہل یہود کی جلا وطنی تک قائم رہی۔
انہی خدائیوں سے ہمیں پہلی صدی قبل مسیح کے فلسطینی بادشاہ ہیرود اعظم کے عہد کے جریکو کے بارے میں بھی اہم معلومات ملتی ہیں۔ اس شہر میں ہیرود اعظم نے اپنا سرمائی محل تعمیر کروایا، جس کا ذکر عہد نامہ عتیق میں ملتا ہے۔ یہاں جریکو سے تقریباً 1 میل کی دوری پر وادی القلت کے ساتھ ایک شاندار عمارت کے آثار ملے ہیں، جو غالباً ہیرود کے محل کا حصہ تھی۔ اس عمارت کا طرز تعمیر رومن سے ملتا ہے، جو ہیرود کی رومیوں سے رغبت اور ملان کی عکاسی کرتا ہے۔ اس علاقے میں بہت سی اور شاندار عمارتوں کی موجودگی کے شواہد بھی ملے ہیں، جو غالباً رومن جریکو کا مرکز تھیں۔ دوستو، یہاں موجود جریکو ٹاور یہاں فن تعمیر کا ایک خاص ٹکڑا ہے۔ برطانوی آثار قدیمہ کے ماہرین کیتھلین کینین نے 1950 کی دہائی میں تل السلطان میں کھدائی کے دوران پتھر کی یہ یادگار دریافت کی تھی۔ یہ ٹاور PPNA بستی کے مغربی کنارے پر ہے۔ اسرائیلی آثار قدیمہ کے ماہرین کئی بار اپنے ساتھیوں کے ساتھ اس بات کی تجویز کر چکے ہیں کہ یہ مینار قدیم فلکیاتی رصد گاہ تھی، جو ریکارڈ کے لحاظ سے قدیم ترین مقام ہے۔ دوستو، یہاں موجود تل سلطان کو بہت عرصہ پہلے جریکو کے بائبل سائٹ کے طور پر تسلیم کیا گیا تھا۔ دوستو، جریکو شہر کے شمال میں 5 کلومیٹر اور صحرائی خطے کے وسط میں ایک عمدہ محل موجود ہے۔ یہ محل اموی خلیفہ ہشام بن عبد الملک نے سال 724 سے 743 عیسوی میں تعمیر کیا تھا۔ یہ بات مشہور ہے کہ عرب اموی سلطنت نے ہندوستان سے فرانس تک پھیلی ایک سلطنت پر حکمرانی کی، اور یہی معاملہ بیشتر عرب خلیفہ ہشام کے ساتھ ہے۔ دوستو، فلسطین کے برطانوی مینڈیٹ کے خاتمے کے ساتھ اس شہر کو 1949 سے 1967 تک اردن سے جوڑ دیا گیا تھا۔ اس پر حکومت اور باقی مغربی کنارے کے ساتھ 1967 سے اسرائیلی قبضہ ہے۔ انتظامی کنٹرول 1994 میں فلسطینی اتھارٹی کے حوالے کیا گیا تھا۔ جریکو کے بارے میں دعویٰ کیا جاتا ہے کہ یہ دنیا کا قدیم ترین شہر ہے، اور یہ وہ شہر بھی ہے جس میں سب سے پرانی حفاظتی دیوار قائم ہے۔ ماہرین آثار قدیمہ نے جریکو میں لگاتار 20 سے زائد بستیوں کی باقیات کا پتہ لگایا ہے، جن میں سے پہلی زمین کی تاریخ ہولوسین عہد کے آغاز سے 11,000 سال پرانی ہے۔ اس جگہ کی پہلی کھدائی 1868 میں چارلس وار نے کی تھی۔ دوستو، اس جگہ پر ایپی پیلاتھک تعمیرات زراعت کی ایجاد سے پہلے کی معلوم ہوتی ہیں۔ یہاں ثقافتی ڈھانچے کی تعمیر کا آغاز 9000 قبل مسیح سے شروع ہوا، جو کہ اراضیاتی تاریخ میں ہولوسین عہد کا آغاز تھا۔ جریکو کے پاس 10,000 قبل مسیح میں آباد کاری کے ثبوت موجود ہیں۔ دوستو، اس شہر کو اریحا بھی کہا جاتا ہے، جس کے معنی خوشبو کے ہیں۔ اصل میں یہ لفظ اریحائی ہے، جو بگڑ کر آرائیں بن گیا۔ یہ شہر آرائیں برادری کے آباء و اجداد کا اصل مسکن بھی تھا، اور یہاں سے ہی آرائیوں نے مشرق وسطیٰ سمیت پاکستان کے بہت سے علاقوں کی طرف ہجرت کی تھی، اور یہ شہر 3 مذاہب اسلام، عیسائیت اور یہودیت کے لیے مقدس ترین مقام ہے۔ یہاں کے نوجوان خوبصورت اور مضبوط جسم کی بدولت جرری اور جنگجو مانے جاتے ہیں، جس کی وجہ سے اسلامی افواج میں ہر مسلم کمانڈر کی کوشش رہی ہے کہ اس کی افواج میں اریحا کے جوان شامل ہوں، جبکہ کثرت نسل اور مضبوط صحت مند اقوام کے لیے عرب قبائل کی کوششیں ہوتی تھیں کہ وہ اریحائی قبائل میں رشتہ کریں۔ محمد بن قاسم کے ساتھ جب اریحائی نوجوان برصغیر آئے تو ہندوستانی خواتین نے ان نوجوانوں کے حسن اور اخلاق کو دیکھ کر اسلام قبول کر لیا تھا۔ دوستو، اسرائیلی حکومت نے فلسطین کے اس مقبوضہ شہر میں ایک بین الاقوامی ہوائی اڈہ، ایک صنعتی زون، ریلوے لائن اور بڑے ہوٹل سمیت کئی دوسرے منصوبوں پر غور شروع کیا ہے۔ فلسطینی میڈیا رپورٹس کے مطابق قابل صہیونی حکومت نے اسرائیلی اور عالمی سطح کی بڑی غیر ملکی کمپنیوں کے ساتھ مل کر غرب اردن کے شہر اریحا میں جامع مسجد النبوی موسیٰ کے قریب بین الاقوامی ہوائی اڈے بنانے کا منصوبہ شروع کیا ہے۔ دوستو، یہ شہر جریکو گورنریٹ کی انتظامی نشست بھی ہے اور فلسطینی نیشنل اتھارٹی کے فاتح دھڑے کے زیر اقتدار ہے۔ 2007 میں اس کی مجموعی آبادی 18,346 افراد تھی۔ اس شہر میں 1949 سے 1967 تک اردن کا قبضہ تھا، اور 1967 سے اسرائیل نے یہاں قبضہ کر لیا، اور انتظامی کنٹرول 1994 میں فلسطینی اتھارٹی کے حوالے کیا گیا تھا۔ یہاں خیال کیا جاتا ہے کہ یہ دنیا کے قدیم آباد شہروں میں سے ایک ہے، اور یہ دنیا کے قدیم ترین حفاظتی دیواروں والا شہر بھی ہے۔
جس کے بارے میں ہم آپ کو پہلے ہی بتا چکے ہیں۔ یہ بھی سوچا گیا تھا کہ یہ دنیا کا سب سے قدیم ٹاور بھی ہے، لیکن شام میں ٹیل کمیل کی کھدائی میں پتھر کے مینار دریافت ہوئے ہیں جو اس سے بھی زیادہ قدیم ہیں۔ ماہرین سارے قدیمہ نے جریکو میں لگاتار 20 سے زائد بستیاں دریافت کی تھیں، جن کے بارے میں بھی ہم آپ کو پہلے پیچھے ویڈیو میں بتا چکے ہیں۔ اس شہر کے آس پاس مشہور چشموں نے ہزاروں سالوں سے انسانوں کی آبادگاری کو راغب کیا ہے۔ جریکو کو عبرانی بائبل میں پام کے درختوں کا شہر بھی کہا جاتا ہے۔ یہ شہر یروشلم سے تقریباً 22 کلومیٹر مشرق میں واقع ہے اور یہ شہر یروشلم امان روڈ کے ساتھ واقع ہے۔ دوستو، یہاں پراگتہاسک دور سے 1.6 کلومیٹر مغرب میں ایک پہاڑی واقع ہے۔ یہ وہی قصبہ ہے جس کو اسرائیل نے عہد نامہ قدیم کی گرفت میں جوشوا کی قیادت میں فتح کیا تھا۔ یہاں کھجورے، سانتری، کیلے اور انجیر وغیرہ اگائے جاتے ہیں۔ جی ہاں دوستو، یہ تفریحی مقام کے طور پر بھی بہت مشہور ہے۔ اگرچہ 1948 سے 1949 کی جنگ میں فلسطین کے بعد اسے اردن سے منسوب کیا گیا تھا۔ تو دوستو، آج تک کے لیے اتنا ہی۔ امید کرتا ہوں تمام دوست آج کی اس معلوماتی ویڈیو سے لطف اندوز ہوئے ہوں گے۔ ویڈیو پسند آنے کی صورت میں ہمارے چینل توقیر ٹی وی کو سبسکرائب کرتے ہوئے ساتھ آ رہے بیل کے آئیکن کو لازمی دبائیے گا۔ ملتے ہیں ایک اور معلوماتی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ مجھے دیجیے اجازت۔ اللہ نگہبان۔